نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل عیسیٰ سوم آج حروف تہجی میں سے تا اور جیم سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ تاریخ قربانی کا احاطہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، کسی بھی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، جن میں سے ایک کی قربانی اللہ رب العزت کے حضور قبول ہوئی اور دوسرے کی مردود ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان کے زمانے میں قربانی کے قبول اور مردود ہونے کی پہچان تھی۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کسی نے قربانی پیش کرنی ہوتی، وہ اپنے قربانی کے جانور یا جو بھی چیز پیش کرنی ہوتی اسے باہر میدان میں چھوڑ دیتا۔ اگر اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی تو آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی، اور اگر قبولیت نہ ہوتی تو وہ اسی طرح پڑی رہتی، اسے دوبارہ اٹھانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی اجازت ملی کہ جانور بھی یہ اللہ کے نام پر ذبح کر لیں اور ذبح کرنے کے بعد اسے کھا بھی لیں، اور قبولیت اور مردودیت کا اللہ رب العزت نے پردہ عطا فرما دیا کہ یا قربانی کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس لیے قربانی کی، یا اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس وجہ سے قربانی کی اور کس طرح یہ قربانی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر تا سے مسئلہ آتا ہے تشریق۔ تشریق کا لفظ ایام تشریق کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور انہیں دھوپ میں سکھاتے تھے، تو گوشت کو دھوپ میں سکھائے جانے کے عمل کو تشریق اللحم کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایام تشریق کہلائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور نمازی کو بھی اسی لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کو تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کے دنوں میں روزہ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس نے دعوت دی ہو اس کے گھر جا کر روزہ رکھے۔ اگر مشترکہ حصوں میں آپس کی رضامندی سے تقسیم سے پہلے کسی شخص کو کچھ گوشت وغیرہ دے دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرکاء میں سے کسی نے قربانی کی نظر نہ کی تھی تو جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں تقسیم واجب نہیں، اور اگر قربانی کے جانور میں کسی کا نظر اور منت کا حصہ تھا اور مالدار کو گوشت دیا تو جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں گوشت کو تقسیم کر کے نظر کرنے والے کا حصہ فقراء کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی، البتہ نظر کرنے والے پر آپ نے اس گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے جو کسی مالدار کو دے دیا گیا ہو۔ ایام تشریق میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بات چیت کی یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائیں گی۔ اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال یا ایام تشریق میں کے دوران ادا کی تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا لازم ہے۔
تکبیر تشریق کہنا مقیم پر لازم ہے، اسی طرح مسافر پر بھی اقتداء کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہے، باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، اسی طرح مرد اور عورت دونوں پر تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے اور اس سے زیادہ واجب نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تکبیر تشریق کی ابتدا ہے، وہ اس طرح کہ جب اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر پہنچے اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالیں، چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ یہاں سے تکبیرات تشریق چلی۔ اگر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ جس طرح بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اگرچہ کھڑے ہوئے جانور پر چھری پھیر دی جائے، اور اگر ذبح کرنے والا نماز اور روزے کا پابند نہ ہو مگر مسلمان ہے اور اس کے ذبح کرنے سے ذبح کرنے والی رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ تکبیر تشریق متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ قربانی کے ایک جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے، تمام افراد کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری نہیں، صرف ذبح کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ جانور میں حصہ لینے والے یا جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری نہیں۔ قربانی کا گوشت کا 1/3 حصہ صدقہ کر دینا مستحب ہے، لیکن عیالدار اور قبیلہ دار شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ صدقہ نہ کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ اگر بھیڑ بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو ان کی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ عیب دار جانور ہے اور عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو ان کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی گائے بھینس کے اندر 1 تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ پلا نہ سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں، جس جانور کا تھن نہیں اس کی قربانی درست نہیں۔ اب ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو جیم سے شروع ہوتے ہیں، سات سے کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ جان کے بدلے جان کی نیت سے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جان کے بدلے جان ہو جائے، جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان بچ جائے، یعنی اللہ تعالی جانور کی جان قبول فرما کر بندے کی جان نہ لیں، یہ خیال بے اصل ہے، شریعت کی کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں۔ البتہ اس خیال سے جانور ذبح کرنا کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی دی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح مالی صدقہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا، تو پھر یہ جائز ہوگا۔ بعض لوگ صدقہ میں جان کا بدلہ جان ضروری سمجھتے ہیں اور بکرے وغیرہ کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر، اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں یا مریض کے پاس بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد خیرات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کے بکرے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائیں گویا اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، پھر خیرات کرنے سے وہ بھی چلی جاتی ہیں اور جان کے بدلے جان دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقیدہ اور اعتقاد شریعت کے خلاف ہے، اس قسم کا اعتقاد رکھنا درست نہیں۔ قربانی کا جانور ادھار خرید کر قربانی کرنا جائز ہے، البتہ بعد میں قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔
اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خرید کر رکھا اور قربانی کے ایام میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو جائے گا اور تمام ورثاء شریعت کے قانون کے مطابق حقدار ہوں گے۔ اب وارثوں کو اختیار ہے، چاہے تو مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے اس جانور کی قربانی کریں یا اس کو وراثت میں تقسیم کریں۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر قربانی کا جانور خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو زندہ جانور صدقہ کر دیا جائے، اور اگر مسئلہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بقرہ عید کے بعد اس جانور کو ذبح کر ڈالا تو غرباء پر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، مالداروں کو نہ دیا جائے۔ اور اگر جانور ضائع ہو گیا اور قربانی نہ کر سکا اور خریدنے والا امیر ہے تو اس کے ذمہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ ذبح کے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے یہ حکم دیا کہ چھری کو تیز کرے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ اگر جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کی تو اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو اور محبوب جانور کو قربان کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دے گی، اور قربانی کی قبولیت کا خاص ایک طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ ایک عام مسئلہ ہے، اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور گم ہو گیا اور اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے گمشدہ جانور بھی مل گیا، اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں۔ البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دینا درست ہے، لیکن اگر کسی فقیر نے ایسا کیا تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی۔ جب 2 جانور اس نیت سے خریدے تو دونوں کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا، اب اس کے بدلے میں دوسرا جانور دینا چاہے تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر نہ دیں، اور اگر دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خرید لیا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ اگر کسی ملک یا کسی علاقے میں جنگ، شورش، کرفیو، قتل و قتال، فساد یا طوفان یا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے قربانی کے جانور نایاب ہو جائیں اور تلاش کے باوجود 3 دن میں جانور نہ ملیں تو اس صورت میں قربانی کے جانور کی یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کو خیرات کر دے۔ قربانی میں جانوروں کی عمریں جو ہیں ان کی ترتیبیں یہ ہوں گی: بکرا 1 سال کا ہو، گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مذکورہ جانوروں کی عمریں متعینہ عمر سے کم ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ اگر بھیڑ اور دمہ 6 مہینے سے زائد اور 1 سال سے کم ہو مگر اتنا موٹا تازہ فربا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور سال بھر کے بھیڑ اور دموں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم کا نہ معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر 6 مہینے سے کم کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو۔ اور یہ حکم 1 سال سے کم عمر کا صرف بھیڑ اور دمہ کے بارے میں ہے۔ اگر بکری کی عمر سال پورا ہونے میں 1 آدھ روز کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قربانی کرنے سے جانوروں کی کمی نہ ہوگی۔ پورے عالم میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے، جیسا کہ کنویں سے جتنا زیادہ پانی نکالا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ پانی ملتا ہے۔
اگر کچھ لوگوں کی جائیداد مشترک ہے، مثلا اگر کسی شخص کے 4 لڑکے ہیں، باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، حویلیاں، جائیداد، زمین، مال و زر، بیویاں، بچے، سب مشترک رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں، باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک حصہ قربانی واجب ہے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی نصاب کی مالک ہیں تو ان پر بھی ایک حصہ قربانی الگ الگ سے واجب ہوگی۔ مثلا اگر 4 بھائی مشترک ہیں اور سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکہ کو تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترکہ ہی کماتے اور خرچ کرتے ہیں، تو ان چاروں بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی واجب ہوگی اور سب کی طرف سے ایک حصہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کو جلدی بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ قربانی کے جانور کی جول صدقہ کر دینا مستحب ہے، اور اگر فروخت کر دی تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جول یعنی کھال۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جرسی گائے کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو پہلے اس کو یوں سمجھیں، جرسی گائے کی پیدائش فطری طریقہ یعنی نر و مادہ کے اختلاط اور صحبت سے نہیں ہوتی، بلکہ گائے پر جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اسے نر کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے ماہر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اس وقت انجیکشن کے ذریعے ولادتی بیل کا نطفہ اس کے رحم میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جرسی گائے کہا جاتا ہے۔ عام گایوں کی طرح اس کی پشت پر کوہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا، چونکہ ولادتی بیل کا نطفہ انجیکشن کے ذریعے گائے کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اسے گائے کا بچہ کہا جائے گا اور اس کا کھانا حلال ہوگا اور قربانی کرنے سے قربانی بھی جائز ہوگی۔ البتہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس میں ایسا جانور ذبح کرنا بہتر ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ جب غیر مشتبہ جانور آسانی سے دستیاب ہو سکے تو اس قسم کے مشتبہ جانوروں کو ذبح نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ اپنی عبادت کو مجبوری کے بغیر مشتبہ بنانا مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔